السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کلام حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین۔ ہم اس آیت کے حوالے سے حقوق العباد کا تجزیہ کر چکے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا جائے تو یہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آگے بڑھائیں گے۔ توحید کی ایک نہایت اہم قسم توحید فی الاسماء و صفات ہے۔ نام سن کے کسی بھی مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام فہم سمجھنے کی بات ہے۔ اس قسم کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں قدر کی ہی نہیں، اور اللہ رب العزت خود کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العزت کی قدر کی ہی نہیں گئی۔ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں نا، یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز چرا کے لے جائے، یہ اس کی چرائی ہوئی چیز کو اس کے منہ سے، اس کے بطن سے واپس نکالنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اس قسم کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اشکالات ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ کس قدر اللہ رب العزت کی توحید کے اندر شرک کرنے والی بات ہے، کس قدر شرک کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کی آیات کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں، افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن سے ایک بات پڑھائی جاتی ہے جو بعد ازاں ایک ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے جو نہایت خطرناک اور کبھی ہے۔ آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، اور کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خالق جو ہے وہ مخلوق کے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت مخلوق سے جدا ہیں، اللہ رب العزت مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ جو تصور و وہم و گمان معاشرے کے اندر پھیلایا گیا ہے، اللہ فلاں جگہ میں بھی ہے، فلاں چیز میں بھی ہے، فلاں چیز میں بھی ہے، یہ 100% غلط اور باطل نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اگر ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف جاننا اور توحید کی اس قسم کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت سارے اشکالات کو دور کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو فلسفہ اور منطق اور زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اس قدر اشکالات پھیلائے گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تو ایک گورکھ دندہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو مشکوک بنایا گیا۔ کبھی کہا جاتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، متصلہ عالم کے منفصلہ عالم سے، اس طرح کی باتیں۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ منفصلہ عالم سے، نہ متصلہ عالم سے۔ یعنی ایک طرف جب بات آئے اس بات کی تو ہر چیز کے اندر، مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت کو مان لینا، اور جب انکار کی باری آئی سرے سے یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ ہی نہیں، اور اللہ رب العزت نعوذ باللہ گورکھ دندہ ہیں، تو وہ اللہ رب العزت جیسے ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک ذات اور ہستی ہے جو کلام کرتی ہے، اور یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ کتنی عام فہم، آسان فہم بات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ان تمام اشکالات کا رد کرتی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں پہ ہیں؟ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا تھا تیرا رب کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا میرا رب آسمان میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے کوئی مومنہ عورت دیکھ، اس کی ایمان کی گواہی دی، اور جس نے مومنہ عورت دیکھنی ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یعنی اللہ رب العزت کو عرش کے اوپر جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے رب کی شان کے لائق ہے، ماننا یہ اسلام کا بنیادی حصہ، کنسیپٹ اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق سے جدا ہیں، مخلوق سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت مخلوق کے فوق ہیں، مخلوق کے اوپر ہیں۔ اور قرآن پاک کی 20 سے زیادہ آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو جہت ہے وہ علو ہے،
وہ اعلی ہے، وہ عرف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں علوف سے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ پیارے حبیب، ہم آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، وجهک فی السماء، پھر ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق جو قبلہ آپ چاہتے تھے وہ آپ کو عنایت کر دیا۔ واقعہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف آسمانوں کی طرف اٹھایا، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اللہ رب العزت کا یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک کرسی، وسیع کرسیہ السماوات، اگر اس کی کرسی نے علوف کا، بلندی کا یہ درجہ اختیار کر لیا ہے کہ دیگر ساری مخلوقات اس کے نیچے ہیں، اور اس کی کرسی نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے عرش نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، کرسی کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اور پھر عرش وہ مخلوقات میں سے آخری مخلوق ہے جس سے اوپر کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں، اور الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت عرش کے اوپر متمکن ہے۔ یہاں پہ یہ اشکالات معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اگر اللہ رب العزت عرش کے اوپر متمکن ہے جو قرآن کی آیت ہے، تو پھر اللہ رب العزت یہ جو کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں شہرگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم دو تو تین کا تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب کوئی سرگوشی کرے تو اللہ سنتا ہے، یہ بات سمجھنے کی یہاں پہ اشکالات خام ہیں، خام ہاں۔ آپ مجھے بتلائیے یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ فاصلہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے، فاصلہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ مخلوقات کے لیے فاصلے کی تو اہمیت ہوتی ہے، جو خالق ہے اس کے لیے کیا اہمیت ہو سکتی ہے فاصلوں کی؟ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے اس قدر تیز رفتار مخلوقات بنائی ہیں، نظر ہے، آپ باہر نکلیے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے، ایک سیکنڈ کے اندر ارب کلومیٹر کی رفتار سے زائد روشنی کی رفتار کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تیز ہے، نظر اٹھائیے، کھرب کلومیٹر دور کا ستارہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، آسمان کے اوپر تک آپ کی نگاہ چلی جاتی ہے، نظر ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کو بھی چھوڑیے، بات کو سمجھانے کے لیے، بات کو آسان کرنے کے لیے، جس وقت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر دھکا دیا تو اس وقت جبریل امین 7ویں آسمان کے اوپر تھے، اللہ رب العزت نے حکم دیا میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین سے ٹچ نہیں ہونے چاہیے، یعنی چوٹ نہ لگے، گر نہ جائیں، تو جبریل امین کا پر 7ویں آسمان سے یوسف کے پاؤں کے نیچے آ گیا، ایک سیکنڈ کے 20ویں حصے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت سے ہم آپ مخلوقات دور کیسے ہیں؟ اللہ، ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اشکال یہ پھیلایا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور یہ بالعموم اشکالات جو پھیلائے جاتے ہیں اس کے لیے اس کی ایک ریزن ہوتی ہے تاکہ بندوں کی عبادت کے اندر مشغول کیا جائے۔ نہیں، توحید یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالص ایک اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے۔ صرف ایک آیت ان تمام اشکالات کو دور کر سکتی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ مثال کی نفی کرتے ہوئے ساتھ کہہ رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سوچ لے، اس کے دماغ میں آئے دیکھتا تو میں بھی ہوں، سنتا تو میں بھی ہوں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ مخلوق بھی دیکھتی ہے اور سنتی ہے، اور یہی اشکالات پہ لائے جاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت پہلے میں جو نفی کر رہے ہیں اس کے اوپر غور نہیں کرنا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں، اور وہ سنتا اور دیکھتا، تو اس کے سننے اور دیکھنے کی مثال تمہارے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ ہم ایک دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ہم ایک حد سے زیادہ اپنی آواز دیوار کے پیچھے نہیں پہنچا سکتے، چند کلومیٹر دور کوئی بندہ کھڑا ہو ہم اس تک آواز نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت تو ایسا سمیع اور بصیر ہے کہ کالی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کی جو چاپ ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے چونٹی کو۔ اور اللہ رب العزت نے خود اپنی سماعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، قربان جائیں اللہ رب العزت کی سماعت پر۔ امہات المومنین کہتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے کانوں میں حضرت حولہ کی آواز نہیں تھی آ رہی، لیکن اللہ رب العزت نے عرش کی بلندیوں سے ارشاد فرمایا کہ حولہ جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی ہم اس کو سن رہے تھے، تیرا یہ جو مکالمہ تھا ہم سن رہے تھے۔
قد سمع اللہ کو، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس سے یہ مراد لے لینا کہ گویا مخلوقات کی طرح دیکھتا اور سنتا ہے، یہ اشکال ہے، یہ مغالطہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مغالطوں سے محفوظ کرے۔ اللہ رب العزت کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی امیدوں کا محور، امیدوں کا مرکز صرف ایک ہستی کو ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے خود بتلائیے کہ جو بندہ حاجت مند ہو وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ مشکلات میں پھنسا وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ انبیاء یہ اجماع امت ہے، یہ کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے، اجماع امت ہے۔ انبیاء سب سے افضل ہستیاں ہیں، کائنات کے اندر سب سے افضل ہستیاں انبیاء ہیں، اور انبیاء سے اعلیٰ اور افضل بشر میں انسانوں میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ بھی مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو پھر ان کی مشکلات کو کون دور کرتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کو کتنے پیار سے پکارے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پیارے رب، پیارے الہ، اے میرے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات تو پاک صاف مبرہ ہے، ہر قسم کے، کہنا یہ چاہتے ہیں ہر قسم کے ظلم سے میں ہی ظالم ہوں، ظلم تو مجھ سے ہو گیا، اور ظلم بھی کیا بغیر اجازت کے نکل پڑا، اتنی سی مسٹیک ہوگی، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنے ظلم کا اقرار کرتا ہوں، آپ تو پاک صاف ہے، معاف کر دیجئے۔ یونس کی پکار کو کس نے سنا؟ اگر یونس خود مشکل کشا ہوتے تو مشکل دور کر لیتے، یونس نے اس مشکل کے اندر پکارا، اللہ کو پکارا۔ میرے بھائیو یہ بڑی، میری بہنوں یہ بڑی عام فہم بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ شرک کے دھندے اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ فلاں، نعوذ باللہ، مخلوق کی طرف نسبتیں کی جاتی ہے کہ فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ آپ سوچئے اگر اولاد دینے کا سب سے زیادہ اتھارٹی کسی کو ہوتی مخلوقات کے اندر تو نبی کو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت، آج اٹھائیے قرآن پاک، گھروں میں کھولیے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سورۃ مریم کھولیے، آج ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے۔ ابتدا اللہ رب العزت کتنی خوبصورت انداز میں کر رہا ہے کہ زکریا نے دعا کی، کیوں کی، کس طرح کی؟ حضرت مریم کے پاس انہوں نے بن موسم کے پھل دیکھے، کہا انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اور انا مکانیہ بھی ہو سکتا ہے، زمانیہ بھی، کہ اس علاقے میں یہ پھل پائے نہیں جاتے، یا اس موسم میں، اس سیزن میں یہ پھل پائے نہیں جاتے۔ مریم نے جواب دیا یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہیں، جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے، اس کو پھل دینے کے لیے نہ مکان کی حاجت ہے نہ زمانے کی قید ہے۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا ویسے تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں اللہ رب العزت آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ یہ پتہ ہے، لیکن کئی مرتبہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک فلیش ہوتا ہے۔ حضرت زکریا نے مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے نا، وہاں حضرت زکریا کو یہ خیال آیا کہ جو رب مریم کو بن موسم کے، بغیر زمانے کے پھل دے سکتا ہے، کیا بن موسم کے مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ وہاں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کے اندر اپنے بڑھاپے کا اظہار کرتے ہیں، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، بال سفید ہو چکے ہیں، جوانی ختم ہو چکی ہے، عمر 120 برس ہو چکی ہے، بیوی 100 برس کی بانچ ہے، اللہ اولاد دے دے، میں تو اس سے جب بھی مانگتا ہوں تو میری فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ سے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے جب جواب دیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا آپ نے تو صرف مجھ سے بیٹے کا سوال کیا تھا، لیکن میں آپ کا رب اس بیٹے کا نام رکھ کے آسمان سے بھیج رہا ہوں، یحییٰ میں نے اس کا نام رکھا، اور آج سے پہلے یہ نام رکھا نہیں گیا، اور آپ نے تو صرف بیٹا مانگا تھا، میں آپ کو نبی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، جب بھی اللہ رب العزت سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اضافی دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت زکریا کچھ دیر پہلے اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ بیٹا دے، اب جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تو اللہ کو کہتے ہیں اللہ بیٹا کیسے ہو سکتا؟ ہڈیوں میں گودا نہیں،
जवानी ख़त्म हो चुकी, बीवी बांझ है, अब बेटा होगा कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछना चाहते हैं, अल्लाह कोई निशानी दे, क्या मैंने शादी करनी है, या जवानी लौट आएगी, या बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा, या बांझपन औरत का ख़त्म हो जाएगा, होगा क्या? अल्लाह कहता है कज़ालिक, इसी तरह होगा जैसे तू सोच रहा है ना, जवानी लौट आएगी, हड्डियों का गुदा वापस आ जाएगा, बीवी का बांझपन दूर हो जाएगा। कहा अल्लाह निशानी क्या है? वो क्या लम्हा होगा? किस वक्त मुझे पता चलेगा कि वो वक्त आ चुका है? कहा ऐसा होगा कि जवानी तो लौट रही होगी, हर चीज़ वापस आ रही होगी, बीमारियां दूर हो रही होंगी, लेकिन ज़ुबान रुक जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के अलावा तेरी ज़ुबान चल ही नहीं सकेगी। 3 दिन तक तेरी ज़ुबान नहीं चलेगी, 3 रातों तक ज़ुबान जब अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ना चले, समझ जाएं ये वो लम्हा आ गया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, अगर अंबिया और पैगम्बर और रसूल भी औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से के सामने हाथ फैलाते हैं, तो मैं और आप, हमें किस बात ने मुगालते में रखा हुआ कि हम हर दर के ऊपर जाके झुके, अल्लाह से मांगे? अंबिया भी अल्लाह से मांगते हैं। हज़रत नूह के बेटे को जिस वक़्त तूफ़ान ने आगे रहा ना, हज़रत नूह ने कहा मेरे साथ सवार हो जाओ, कहा मैं ये फ़लाँ पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ के बच जाऊँगा। हज़रत नूह ने कहा आज कोई नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब और गज़ब से बच सकता, आज नहीं कोई बच सकता। जिस वक़्त नूह का बेटा भी डूबने लगा, अल्लाह से गुजारिश की कि इसको मेरे साथ सवार कर दीजिए, मेरे घर वाला है। अल्लाह ताला ने जवाब में कहा ये तेरे घर वाला नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल नेक नहीं है। नबी का घर वाला वही है जिसके अमल नेक हों। अल्लाह के सामने फ़ौरन झुक गए, अल्लाह ताला मुझे जाहिलों में शुमार ना करना, मैंने आपसे ऐसा सवाल कर लिया जिसका मेरे पास इल्म मौजूद नहीं था। अंबिया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह अजीब बात है, हम मखलूक को पालनहार समझते हैं, हम मखलूक को देने वाला समझते हैं, हम मखलूक को मुश्किल कुशा समझते हैं, हम मखलूक को हाजत रवा समझते हैं। अंबिया बीमार होते थे, अंबिया को कौन शिफा देता था? हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे शिफा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना मरना कुर्बानी हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये बहुत अहम चैप्टर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है बंदे के ऊपर कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ शिरक ना करे, ये अल्लाह का हक़ है हर बंदे के ऊपर। और फिर अल्लाह के ऊपर भी बंदों का हक़ है। सही हदीस का मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बयान करता है बंदों का भी मेरे पे हक़ है कि जो बंदा मेरी ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ना करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत में दाखिला सुन के इंसान कई मरतबा उसकी अहमियत का और कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वजह क्या है? आपके सामने एक हदीस का टुकड़ा रखता हूँ, आपको शायद बात समझ आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफहूमन आपके सामने बल्कि 3-4 अहादीस को जोड़ के अगर रखूँ, पहली बात, जन्नत के अंदर एक छड़ी बराबर जगह ज़मीन व आसमान के खजानों से ज़्यादा कीमती है। फिर एक बलिश बराबर जगह, फिर एक नाखून के बराबर जगह। इस बात का इन अहादीस का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन क्या है? पता क्या ट्रांसलेशन है? अगर ज़मीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, जब से ज़मीन बनी है क़यामत तक के लिए पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इकट्ठे कर लिए जाएं और जन्नत की एक बलिश ज़मीन खरीदने की कोशिश की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो पैसे, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, ज़मीन के सारे खजानों को जमा करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पेश किए जाएं और कहा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में मुझे एक बलिश ज़मीन दे दी जाए, तो जन्नत की कीमत अदा नहीं हो सकती। जन्नत इतनी कीमती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी जन्नती को 10 गुना ज़मीन से, आसमान से बड़ी जन्नत इनायत करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदर करने वाले हैं, लेकिन बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदर नहीं करता। हज़रत उमर के दौर में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र कुशाई होगी, हज़रत उमर को खबर मिल गई। हज़रत उमर ने कहा 8-10 कब्रें खोदो और हज़रत दानियाल की जो जस्ते अतहर है उसको एक कब्र में डाल के खलत कर दो। खलत से मुराद किसी को पता ना लगे कि कौन सी कब्र है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये कितना हिकमत वाली बात है। कब्रों की
مزاروں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ نبی کریم کے منہ سے کبھی ڈانٹ، پھٹکار، لعنت وغیرہ کے الفاظ بہت کم مروی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں تو مجھے اور آپ کو نصیحت کر کے گئے ہیں۔ اگر ہم وہ نصیحت پلے باندھ لیں تو یقین مانیے شرک کے سارے دندے ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان کے اوپر سجدے کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ اجماع امت ہے، یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ قبروں کی اسلام میں اگر کوئی اہمیت ہوتی تو جتنے انبیاء آج تک گزرے ہیں ان سب کی قبریں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا۔ اللہ نے انبیاء کی قبریں، اعلیٰ ترین ہستیوں کی قبریں محفوظ نہیں رکھی۔ اور پھر اللہ معاف کرے، ہم کیا کیا نہیں دیکھتے کہ مقابر کے اوپر کس کس قسم کا غلو اور شرک نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کو ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم آج کے پروگرام سے آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔